اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاہد علی خان ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان آپ سے مخاطب ہوں۔ جس نے ایک انسانیت کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اللہ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے سوائے قتل کے۔ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد 3 مہینوں میں شمالی وزیرستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اس کے نتیجے میں حکومتی اقدامات سے عوام الناس کو آگاہ کرنا مقصود ہے، اور مزید یہ کہ شمالی وزیرستان کو کیسے امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ سال 2022 کے اندر قتل و غارت کے 63 واقعات ہوئے، جس کی تفصیل ڈی پی او صاحب دیں گے۔ اس سال کے اندر 105 ٹارگٹ کلرز، دہشت گردوں اور سہولتکاروں کو ٹھکانے لگایا گیا اور 204 سہولتکاروں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کاوشوں کے دوران 42 آرمی اور پولیس کے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میرلی میں 2 مہینوں میں قاری سمیع الدین، یوتھ آف وزیرستان کے نمائندگان، مولانا نعمان اور دیگر افراد کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ پاک آرمی، پولیس، ضلعی انتظامیہ اور اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے ان درندوں کو نہ صرف بے نقاب کیا جبکہ 5 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار بھی کیا، جو میرلی کے اندر مختلف واقعات میں ملوث ہے۔ ان ٹارگٹ کلرز سے دیگر ٹارگٹ کلرز اور گروپوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور بہت جلد ہی ان تمام عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان عناصر کا بنیادی مقصد موجودہ امن مذاکرات، وزیرستان کے جاری ترقی کی سفر میں رکاوٹ ڈالنا اور حکومت اور مقامی افراد کے اندر بد اعتمادی کی فضا قائم کرنا ہے۔ لیکن حکومت، ضلعی انتظامیہ، پولیس، پاک آرمی اور ادارے ان عناصر کے مذموم ارادوں کو ناکام بنانے اور اس وزیرستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اب میں ڈی پی او صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کو گرفتار ٹارگٹ کلرز اور ان کے گروپوں اور مستقبل میں ضلع کے اندر امن کے قیام کو مزید مستحکم بنانے کے لیے حکومت کے اقدامات جو کہ زور تجویز ہے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹارگٹ کلنگ، اس کی بنیادی وجوہات اور وزیرستان پر اس کے اثرات سے متعلق ڈی سی صاحب نے بات کی، جس کی میں مزید ایکسپلینیشن بھی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس سال میں قتل و غارت کی بات کریں تو اب تک 63 کیسز ہوئے ہیں پورے وزیرستان میں، جس کے ایف آئی آر رجسٹرڈ ہے۔ ان 63 کیسز میں 30 ایسے کیسز تھے جو کہ ذاتی دشمنیوں کے بیس پہ تھے۔ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ 30 ایسے کیسز تھے جو ذاتی دشمنیوں کے بیس پہ تھے، 4 ایسے کیسز تھے جو غیرت کے نام پہ تھی، اور 4 ایسے کیسز تھے جو کہ زمین، جو مختلف قبائلی گروپوں کے درمیان جو زمینوں کا تنازع ہے اس کی وجہ سے قتل ہوئے تھے۔ باقی رہ گئی 25 واقعات جو کہ ٹارگٹ کلنگ کی تھی۔ ان تمام 63 کیسز میں پولیس نے 8 کیسز میں پولیس نے گرفتاریاں بھی کی ہیں، جبکہ 11 ٹارگٹ کلرز کو مختلف ایجنسیوں نے، پولیس نے اور آرمی نے مل کے گرفتار بھی کیا ہے میرلی اور میرلی کے آس پاس علاقوں سے۔ ان 11 ٹارگٹ کلر اور ان کے سہولتکاروں کا تعلق اریانہ اور غازی فورس گروپ سے ہے۔ یہ مولانا سمیع الدین، یوتھ آف وزیرستان اور مولانا نعمان صاحب کی شہادت میں بھی ملوث تھے۔ ان سے تفتیش جاری ہے۔ ان کے تمام سہولتکار، ان کے لوکل انفارمرز اور ان کے جتنے بھی اور ان کے دوست تھے، ان سب کے بارے میں تفتیش جاری ہے، جو کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل دیتے رہیں گے۔ بویا کے ایریا میں، جس میں محمد خیل کی ایک مسجد میں 3 افراد کی شہادت ہوئی تھی اور اس کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا تھا، پولیس نے، ایجنسیوں نے مل کے اس کیس کو ٹریس کیا، اور جو مرکزی ملزم ہے ابرار، وہ ہمارے پاس زیر حراست ہے۔ اس نے اپنے قتل کو قبول بھی کیا، اور وہ وجہ جو قتل تھی، موٹیو بیہائنڈ ایشو واز کہ وہ درمیان میں ان کا فیملی فیوڈ تھا، درمیان میں خاندانی تنازع تھے، جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا تھا۔ اس قتل میں آپ کو جیسا پتا ہے کہ اس کو دہشت گردی کا رنگ بھی دیا جا رہا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب تفتیش ہوئے اس تمام کیس کی تو پتہ یہی چلا کہ یہ ذاتی اور خاندان کی آپس کی دشمنی تھی، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم ضلعی انتظامیہ سے، مختلف ایجنسیوں سے مدد بھی لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جتنے بھی اس میں ہمیں کوئی انفارمیشن یا کوئی گرفتاری آئے گی تو آپ کو اسی طرح انفارم کرتے رہیں گے۔ اب جو مین ایشو ہے، یہاں امن کا قیام کرانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کیا پروپوزلز ہیں کہ کس طرح یہاں انشاءاللہ امن کے اس پروسیس کو اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہماری جو پروپوزلز ہے اس میں فرسٹ یہی ہے کہ ہم جتنے بھی بڑے یہاں پہ بازار ہے وہاں ہم کیمرے لگوائیں۔ اس کے بعد جتنے بھی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے گاڑیاں ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی میرلی میں ٹارگٹ کلنگ جب ہوئی
جب پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی، فائرنگ ہوئی تو گاڑی چھوڑ کے چلے گئے. اب اگر یہی گاڑی رجسٹرڈ ہوتی تو ہمیں شاید وہی ٹارگٹ کلر موقع پہ ہی اسی دن مل جاتے، لیکن کیونکہ گاڑی رجسٹرڈ نہیں تھی تو ہمیں کافی ٹائم لگا ان ٹارگٹ کلر کو ٹریس کرنے میں. الحمدللہ وہ ٹریس ہو گئے ہیں، لیکن وہ وقت ہمیں کافی زیادہ اس پہ لگا. تو ہماری سیکنڈ پروپوزل اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان سب کی یہاں پہ ہم مفت رجسٹریشن کریں گے، چاہے وہ رکشے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں، جس قسم کی بھی گاڑیاں ہیں. اس کے بعد غیر نمبر پلیٹ گاڑیوں پہ مکمل پابندی ہوگی، اور جو یہ یوز کریں گے ان کے خلاف جرمانے بھی ہوں گے اور قانونی کارروائی بھی ان کے خلاف ہوگی. پھر ایک اور جو یہاں پہ ایک چیز ہے جو کہ کافی زیادہ عام ہے، وہ ہے کالے شیشوں کا گاڑیوں پہ یوز کرنا. تو اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہے. ہم نے متعلقہ جو ایس ایچ اوز ہے، ڈی ایس پیز ہے، ان کو پابند بھی کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں آپ ناکے لگوائیں، ان کی اسنیپ چیکنگ کریں، کالی شیشے جتنے بھی ہم سب کو کروائیں. اور ساتھ میں وہ لوگ جو اس چیز کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، وہ دکاندار جو اس کالی شیشوں کی گاڑیوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی کارروائیاں کریں گے. اسی طرح یہ تو ہماری طرف سے پروسیس تھا. اب وہ جو ہم وزیرستان کے لوگوں سے، وزیرستان کے جو ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ امن میں آپ ہمارے کیا مدد کر سکتے ہیں. تو اس میں پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو دہشت گردوں سے ریلیٹڈ ہو، ٹارگٹ کلر سے ریلیٹڈ ہو، ان کی موجودگی کے بارے میں ہو، تو وہ ہمیں اسی وقت انفارم کریں. ہم اپنے نمبرز بھی لوگوں کو دے چکے ہیں، مزید ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں گے. اگر جو لوگ گرفتار دہشت گردوں یا ٹارگٹ کلر کے پیچھے آتے ہیں، ان کی سفارش کرتے ہیں، تو وہ جرم مانا جائے گا کہ اور آپ سے یہی بات ہے کہ آپ ان کے پیچھے نہ آئیں، نہ ان کی سفارش کریں. تیسری یہ کہ جتنے دکاندار ہیں، جتنی مارکیٹ کمیٹیز ہیں، کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ دکانوں کے باہر وہ کیمرے لگوائیں. ہم بڑے بازاروں میں لگوائیں گے، ضلعی انتظامیہ اور جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اور جو مارکیٹ کمیٹیز ہے، کہ وہ دکانوں کے باہر اپنے خود کیمرے لگوائیں. کسی بھی مشکوک بندے کے بارے میں قریبی تھانے کو، قریبی چوکی کو انفارم کرے، اور اپنے جو علاقے ہیں اور گاؤں کے حالات میں بہتری لانے اور امن کے لیے مسلسل رابطہ کرنا اور تجاویز دینا. ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، وہ تھانے وزٹ کرے، وہ اپنی چوکیاں وزٹ کرے، کوئی بھی سجیشن ہو ہم سے ضرور شیئر کرے. اور اسی طرح اگر کوئی آپریشن ہو، کوئی آئی بی ہو اور اس آپریشن میں ہم اسی لوگوں سے، تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں آپ مزاحمت نہ کریں. ہم اگر کوئی آپریشن کر بھی رہے ہیں، وہ تو کسی انٹیلیجنس بیس اور کوئی سالڈ انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی، اس لیے وہ آپریشن ہوتا ہے. تو اس میں دیکھا گیا کہ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ ریزسٹ نہ کریں، اور یہ 2 وے پروسیس ہے. یہ ہم بھی کریں گے اپنے ایفرٹس، اور وزیرستان کے عوام سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں مدد کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہے، 8 کیسز جو ہے جس میں پولیس نے 11 ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے، اور وہ کیس چل بھی رہے ہیں عدالت میں. ایک تو یہ کیس تھا، اس کے علاوہ 8 ایسے اور کیس ہیں جس میں ہم نے ملزمان کو پکڑے. کل تیسرا دن تھا ہماری اس مسئلے پر جو امن کے لیے انہوں نے دھرنا دیا ہے. ہماری بات چیت جاری تھی، میں کمانڈر صاحب، ڈی پی او صاحب، ہماری ڈسکشن ان کے ساتھ جاری تھی. ابھی آج تھوڑی کنفیوژن بنی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے مشران ہیں، انہوں نے ہر وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے، اپنے علاقے کا خیال بھی رکھا ہے، حکومت کا ساتھ بھی دیا ہے. کل سے ان کے ساتھ ہم دوبارہ سیٹنگ کریں گے. جو قوم کے جائز مطالبات ہیں ان کو ہم ہر لیول تک پہنچائیں گے بھی، اور اس کو حل کرنے کی انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلی بھی کوشش کی ہے اور حل کرائے ہے، اس طرح مستقبل میں بھی حل کرائیں گے، اور اس مسئلے کو پورا طریقے سے کنکلوژن تک پہنچائیں گے.